من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ناظرین، وہ لمحات بھی آ گئے کہ جس کا ہمیں سال بھر انتظار رہتا ہے۔ شب قدر آ گئی۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں میں ہمارے مقدرات لکھے جاتے ہیں۔ سال بھر میں ہمیں کیا ملنا ہے، ہمارے مقدر میں کیا ہے، وہ سب آج ہی کی رات یعنی شبہ قدر میں 3 راتوں میں سے کسی ایک رات میں لکھے جائیں گے۔ ہمارے سارے اعمال وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جیسا کہ خود سورہ انا انزلناہ اس بات پر گواہ ہے کہ رات بھر ملائکہ وقت کے امام کے پاس آتے ہیں امر لے کر، صاحب امر کے پاس، اور ہمارے مقدرات لکھے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مناجات میں بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، میرے پروردگار، میں تیری قربت چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، اگر تم میری قربت چاہتے ہو تو شب قدر میں بیدار رہو، جاگو۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جاگتے رہیں، بلکہ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیدار رہیں تو دعاؤں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اس انداز سے آپ اپنی رات گزاریے کہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ پھر جناب موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خدایا میں تیری رحمت کا خواستگار ہوں، مجھے تیری رحمت چاہیے۔ آواز آئی، اگر میری رحمت چاہتے ہو تو شب قدر میں فقراء اور مساکین پر رحم کرو۔ ناظرین میرے عزیزو، یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے درمیان فقراء اور مساکین کی کمی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کہ جو تھوڑا بہت کما لیتے تھے، کھا لیتے تھے، آج وہ بھی فقراء اور مساکین کے زمرے میں آ گئے ہیں۔ لہٰذا کوشش کیجئے، دیکھتے رہیے کہ کہیں آپ کے پڑوس میں، کہیں آپ کے جاننے والوں میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ شب قدر کا اہم ترین پیغام بھی یہی ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں پل صراط سے آسانی سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، اگر تم پل صراط سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہو تو شب قدر میں صدقہ دو۔ اگر صدقہ دو گے پل صراط سے آسانی سے گزر جاؤ گے۔ خالی صدقہ دینے سے پل صراط سے آدمی نہیں گزر جاتا ہے، بلکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ صدقہ انسان کی 70 مرض کو اور 70 قسم کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ عزیزو، آئیے ہم صدقہ دیں، اور صدقہ دینے کے بعد اپنے گھر میں اس کو سنبھال کے نہ رکھیں، بلکہ مستحق تک پہنچا دیں۔ شاید اس کو ضرورت ہو آپ کے اس چند روپے، چند پیسوں کی، کہ اگر آپ اس کو دے دیتے ہیں تو اس کے گھر میں ایک وقت جو ہے وہ چولہا جل سکتا ہے۔ جناب موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پروردگار، میں جنت کے پھلوں سے اور جنت کے درختوں کی خواہش رکھتا ہوں، جنت کے پھلوں کی خواہش رکھتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، اگر تم کو جنت کے پھل چاہیے، جنت کے سایہ دار درخت چاہیے، تو تم تسبیح خدا شب قدر میں کرتے رہو۔ اگر تسبیح خدا تم نے کی تو انشاءاللہ تم جب ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو تمہیں درخت بھی ملیں گے سایہ دار، اور تمہیں جنت کے پھل بھی دیے جائیں گے۔ جناب موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پروردگار، میں جہنم سے نجات بھی چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، شب قدر ایسے ہی نہ گزار دینا، استغفار میں گزارو گے، میں جہنم سے تمہیں نجات بھی دے دوں گا۔ جناب موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے پروردگار، میں تیری رضا اور خوشنودی بھی چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آئی کہ اگر تم میری رضا اور خوشنودی چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم شب قدر میں نماز، 2 رکعت نماز کہ جو کہ وارد ہوئی ہے، جس میں سورہ الحمد کے بعد
7 مرتبہ قل اللہ پڑھنا ہے، اور جس کے بعد اعمال شب قدر بھی ہم انجام دیتے ہیں وہ انجام دو. یعنی وہ 2 رکعت نماز اگر تم پڑھو گے خدا کی رضا بھی مل جائے گی، خدا کی خوشنودی بھی مل جائے گی. اے میرے عزیزو، اگر خدا کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو گئی تو پھر پوری دنیا چاہے ناراض ہو جائے، ہمیں خدا کی خوشنودی مل جائے، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا. لیکن اگر اسی کے بالمقابل خدا کا غضب ہمارے شامل حال ہو جائے گا تو پھر چاہے ساری دنیا خوش ہو جائے لیکن ہمارے کسی فائدے اور کام کا نہیں ہے. آئیے مل کر ہم دعا کرتے ہیں، خدایا اس رات کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.